سید ابن عابدین شامی صاحب در المحتار. تو میں بس آخری بات بتا دوں، مذہب حق اہل سنت و جماعت ہے. ہم اور حوالہ دینا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ میں مناظرہ اپنی جوانی میں نے بہت مناظرے کیے، اور میں اس طرح اس حد تک پہنچا ہوں کہ ایک شخص کو جب میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب حوالہ دیا، اس نے کہا ہم تو ہیں ہی غیر مقلد، ہم تو امام بخاری کو بھی نہیں مانیں گے. آپ کیا کریں گے صاحب؟ آپ کیا کر لیں گے؟ اور امام بخاری کی اس حدیث شریف کو یاد رکھیے گا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، حضور نے فرمایا کہ عورتیں ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھیں گی. اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی شریعت ڈو اٹ یور وے ہو جائے گا، اپنی مرضی سے. ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم صحیح سمجھتے ہیں. لہٰذا علماء اہل سنت سے رابطہ بنا کر رکھیں، خود مجتہد مطلق بننے کی کوشش نہ کریں. اور جو لوگ بھی محدثین کے نام کو حذف کریں، صحابہ اور اہل بیت اور مفسرین اور مجتہدین کے نام کو حذف کریں، تو سمجھ جائیے وہ لوگ غلط ہیں. کیا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے اونچا کسی کا مرتبہ آج ہو جائے گا؟ بتائیے، اٹھائیے ان کی کتاب. لکھتے تمام صحابہ حق پہ تھے، ہاں کچھ سے خطا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی قربت کے بنا پر ان کو معاف فرمایا ہے. ہم کو زبان نہیں کھولنا. یہ غوث العظم کا عقیدہ ہے. سیدنا بندہ نواز گیسو دراز حسینی رضی اللہ عنہ، غوث العظم حسنی ہے، بندہ نواز حسینی ہے. فرماتے ہیں بعد الانبیاء افضل البشر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور ان سب کو چھوڑیے بھائی، ان سب کو چھوڑ دیجئے، کہیں نہیں ہم تو فقیہ کو مانیں گے. امام سید ابن عابدین شامی صاحب در المحتار، حسینی سید، حنفی فقہ میں امام، کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد حق پر تھا. ہمارا یہی عقیدہ ہے اور ہم اسی کے قائل ہیں کہ علی کا نام سن کر جس کے چہرے کی رنگت بڑھ گئے وہ منافق ہے. لیکن ہم صحابہ کے متعلق بھی اپنی زبان نہیں کھولتے. ہم کو یہ تعلیم نہیں ملی. ان کا عقیدہ بھی یہی تھا. اب کچھ دیوبند سے تعلق رکھنے والے حضرات بھی بتا دوں کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں حنفی ہونے کا، اچھی بات. انہی امام سید ابن عابدین شامی کے فتویٰ میں کیا لکھا ہے سن لیجئے، بات ختم. لکھتے ہیں، اگر امام لکھ رہے ہیں فقیہ ہے، فقیہ حنفی سید حسینی، لکھتے ہیں جب کوئی پریشان ہو جائے تو کسی اونچی جگہ پر جائے اور بغداد شریف کی طرف منہ کرے اور 11 قدم چلے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے مدد طلب کرے، اس کی پریشانی دور ہوگی. چونکہ مدرسے کا نام شاہ جیلاں ہے، حضرت کا ذکر بھی آنا تھا. حضور کو مصیبت کے وقت یاد کرنا بالکل جائز ہے. صحابہ کا طریقہ ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان ابن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال خضرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر احب الناس فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ان کا پاؤں سن ہو گیا. کسی نے کہا آپ اس شخص کو یاد کیجئے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا یار حضور کو یاد کیا، تکلیف دور ہو گئی. امام بخاری نے نقل کیا ہے اس حدیث کو الادب المفرد میں. امام بخاری کو مت مانیے. امام بخاری سے پہلے امام ابن سعد نے نقل کیا طبقات نے، مت مانیے. امام ابن جاد نے نقل کیا، مت مانیے. امام سیوطی نے نقل کیا، مت مانیے. لیکن ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے، ماننا پڑے گا. الکلمۃ الطیب شیخ ابن تیمیہ سلفیوں کے امام، انہوں نے نقل کیا. دیوبندی حضرات مایوس نہ ہو، آپ کے ہاں بھی یہی فتویٰ ہے، آپ پڑھتے نہیں ہیں بس. فتویٰ رشیدیہ میں شیخ رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا، ابھی چیک کریں، ابھی سوال ہوا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہنا کیسا؟
سید بلال کرمانی صاحب سے سوال نہیں ہوا، شیخ نقیب صاحب سے سوال نہیں ہوا، فضل اللہ چشتی سے سوال نہیں ہوا، شیخ رشید احمد گنگوہی سے سوال ہو رہا ہے. غور کیجئے گا. یا دانیال علیہ السلام، شیخ رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا فتویٰ رشیدیہ میں کہ علامہ دمیری حوایت الحیوان میں نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنگل میں جا رہا ہو اور شیر کے حملے کا خطرہ ہو تو وہ یا دانیال علیہ السلام کہے. کیا یہ کہنا جائز؟ یا کے ساتھ جواب سنیے صاحب. کہتے ہیں ایسا کہنا جائز ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے نام میں برکت دی ہو کہ ان کے نام کی برکت سے شیر کا خطرہ ٹل جائے. تو جب حضرت دانیال علیہ السلام کے نام میں برکت ہے تو وہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی ان کے نام میں کیا برکت؟ بتائیے. اگر آپ نہیں پڑھتے تو یہ ہماری تھوڑی غلطی ہے، یا آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم اور حوالہ دینا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ میں مناظرہ اپنی جوانی میں نے بہت مناظرے کیے اور میں اس طرح اس حد تک پہنچا ہوں کہ ایک شخص کو جب میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب حوالہ دیا، اس نے کہا ہم تو ہیں ہی غیر مقلد، ہم تو امام بخاری کو بھی نہیں مانیں گے. آپ کیا کریں گے صاحب؟ آپ کیا کر لیں گے؟ آپ بتائیے کس کو مانیں گے؟ صحابی حضور کو یا کہہ کے پکار رہے ہیں، اولیاء اللہ پکار رہے ہیں، تو یا حسین کہنا بالکل جائز. ایک حوالہ دوں، بات ختم. ہندوستان کے سب سے بڑے اہل حدیث مولوی، سب سے بڑے، وحید الزمان حیدرآبادی، سنن ابن ماجہ کی شرح لکھی، اردو ترجمہ کیا. تو ایک حدیث شریف کے سند میں جو سارے اہل بیت کا نام ہے، صرف اہل بیت کا، سید بلال کرمانی یا فضل اللہ چشتی نہیں، غیر مقلد کا مولوی اس حدیث شریف کے حاشیے میں لکھتے ہیں اس حدیث شریف کی سند میں صرف ائمہ اہل بیت کا نام ہے. ان کے ناموں کو لکھ کر اگر پانی میں گھول کر پیا جائے تو پاگل ٹھیک ہو جائے گا. تو میں بس آخری بات بتا دوں، مذہب حق اہل سنت و جماعت ہے.